السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے انجمن اقوام متحدہ۔ یہ مضمون ہے جس کو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کہتے ہیں، تو اردو میں آپ یہ اس کو دیکھیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر لیگ آف نیشنز قائم کی گئی تھی تاکہ دنیا میں امن قائم کیا جائے اور بین الاقوامی جھگڑوں کو بات چیت سے طے کیا جائے اور انسانیت کو جنگ کی ہولناکیوں اور تباہ کاریوں سے بچایا جائے۔ لیکن بڑی طاقتوں کی خود غرضی اور باہمی پھوٹ کے باعث لیگ ناکام ہوئی۔ سپر پاور جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کی بڑی طاقتوں کی خود غرضی اور باہمی پھوٹ کے باعث لیگ ناکام ہوئی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی جو پہلی سے بدرجہ زیادہ تباہ کن تھی۔ یہ جنگ 1945 میں ختم ہوئی تو اسی سال 24 اکتوبر کے دن سان فرانسسکو میں انجمن اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس انجمن کا صدر مقام نیو یارک میں ہے۔ یہ ادارہ اٹلانٹک چارٹر کی روح سے وجود میں آیا۔ اس کا بڑا مقصد دنیا میں جنگ کا انسداد اور امن و امان کا قیام ہے۔ اس وقت انجمن اقوام متحدہ کے 150 کے لگ بھگ ممبر ہیں۔ آزاد ملکوں کی یہ جماعت دو بڑے شعبوں میں منقسم ہے: جنرل اسمبلی، دوسری ہے سلامتی کونسل۔ جنرل اسمبلی تو صرف بحث و مباحثہ کا اکھاڑا ہے۔ اصلی قوت سلامتی کونسل کو حاصل ہے، جس کو ہم سیکیورٹی کونسل کہتے ہیں۔ یا سلامتی کونسل کو حاصل ہے UN جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کرنے کا اختیار صرف سلامتی کونسل کے ہاتھ میں ہے۔ سلامتی کونسل اس فیصلہ کو رد بھی کر سکتی ہے۔ اس کونسل کے 5 مستقل رکن ہیں، جن کے نام یہ ہیں: امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین فارموسا۔ ان کے علاوہ ان کے 10 عارضی رکن ہیں جو ہر 2 سال کے بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مستقل ممبروں کو ویٹو یعنی اختیار خصوصی حاصل ہے۔ ویٹو پاور اس کو کہتے ہیں، اختیار خصوصی حاصل ہے، جس کی بنا پر ان میں سے کوئی بھی ممبر UNO کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی فیصلہ پر عمل صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب 5 مستقل ممبر، پرماننٹ ممبر جو ہوگے، اتفاق رائے سے اس فیصلہ کو قبول کریں۔ پھر دیکھیں، در حقیقت انجمن اقوام متحدہ امریکہ اور روس کی پالیسیوں کے مطابق کام کرتی ہے اور امن عالم کا مدار ان ہی 2 ملکوں کے وتیرے پر ہے۔ باقی ملکوں میں سے کچھ امریکہ کے خلیف ہیں اور کچھ روس کے، اور باقی غیر جانبداری کا دم بھرتے ہیں۔ امن عالم کو اب شدید خطرہ ایٹم بم کی ایجاد سے ہے، جو ایٹمک پاور اس وقت ہو رہی ہے ہر ملک کے پاس، تو اس سے امن عالم کو اب شدید خطرہ ایٹم بم کی ایجاد سے ہے۔ روس اور امریکہ کے علاوہ برطانیہ، بھارت، فرانس اور چین نے بھی ایٹم بم تیار کر لیے ہیں۔ اگر بڑی طاقتوں نے اتحاد و اتفاق سے کام نہ لیا تو کسی بھی وقت ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور حرمۂ امن کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اس سے انسانیت اور تہذیب کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت دنیا ایک بھیانک مسئلے سے دوچار ہے اور وہ ہے ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہوں تاکہ وہ اپنی آزادی اور سلامتی کو قائم رکھ سکے اور کسی ایٹمی قوت کے حملے کا شکار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور روس کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹم بموں کے مزید تجربوں اور ان کی ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ اگر زیادہ ملکوں کو ایٹم بم حاصل ہو گئے یا انہوں نے خود یہ بم تیار کر لیے تو امن عالم کو قائم رکھنا اور بھی مشکل ہو جائے گا اور دنیا کی تباہی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے امریکہ اور روس نے ایک معاہدہ تیار کیا ہے جس کی روح سے کوئی نیا ملک ایٹم بم نہ بنا سکے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک سے یہ بم حاصل کر سکے۔ اس معاہدہ پر کئی دوسرے ملکوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن کئی ممالک اس معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ اس سے صرف بڑی طاقتوں کو ایٹمی قوت کی اجارہ داری حاصل ہو جائے گی اور غیر ایٹمی ممالک ہمیشہ کے لیے اس قوت سے محروم ہو جائیں گے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکالنا ضروری ہے جس سے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر پابندی لگائی جائے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک سرے نہیں چڑھ سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کمیونسٹ چین اس معاہدے کو قبول نہ کرے۔ روس اور امریکہ میں نظریات کا بنیادی اختلاف ہے، ایک اشتراکیت کا حامی ہے اور دوسرا جمہوریت کا۔ دونوں دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے نظریات اور اختیارات کی حفاظت کے لیے جداگانہ راستوں پر چل رہے ہیں۔
ان کی باہمی مخالفت بھی امن عالم کے قیام میں ایک رکاوٹ ہے۔ السلام۔